چلی کے ساحل سے 2000 کلومیٹر دور یہ ہے ایسٹر آئی لینڈ۔ یہ اکیلا آئی لینڈ اس لیے فیمس ہے کیونکہ یہاں پر 1000 سے زیادہ ایسے سٹیچوز ہیں جو سینکڑوں سالوں سے یہاں موجود ہیں۔ ان دیو کمت سٹیچوز کا ویٹ 12 سے 90 ٹن تک ہے۔ یہ ویٹ کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ 8 بڑی بسوں کا وزن لگ بھگ 90 ٹنز ہوتا ہے۔ ان سٹون سٹیچوز کو بنایا نہیں گیا بلکہ ایک ہی بڑے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ سوچ کے دیکھیں انہیں بنانے کے بعد ایسٹر آئی لینڈ کے ساحل تک کیسے لایا گیا ہوگا۔ انہیں بنانے والے لوگ کون تھے؟ کیوں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں سٹیچوز بنائے؟ ایسٹر آئی لینڈ کے ان سٹیچوز کو موائے کہا جاتا ہے۔ ان مجسموں کو یہاں پر رہنے والے راپا نوئی لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ لوگ آخر ایسٹر آئی لینڈ پر کیوں اور کیسے پہنچے تھے اس بارے میں آج زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ قریب 800 کی تعداد میں ایسٹر آئی لینڈ پر آباد ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بڑھ کر 3000 تک جا پہنچی۔ ان لوگوں نے پتھروں کے بھاری موائے اس لیے بنائے تھے کیونکہ اس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ مجسمے ایسے ہیں جنہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں۔ ایسے مجسمے بھی ہیں جن کی گردن نظر آ رہی ہے اور باقی دھڑ زمین کے اندر ہے۔ ان سٹیچوز کو بنانے کے لیے ایسے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا جو پتھر آتش فشاں کی وجہ سے کافی سخت ہو جاتے تھے۔ انہیں تراشنے کے لیے جس چھنی کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی پتھر سے بنائی جاتی۔ والکینو والے سخت پتھروں پر پہلے پانی ڈالا جاتا، جب یہ نرم ہو جاتے تو پھر انہیں تراشا جاتا۔ یہ کام بہت ہی سلو ہوتا تھا، اس لیے ایک سٹیچو بنانے میں کافی وقت لگ جاتا۔ ایک موائے کو تیار کرنے میں کم از کم 1 سال کا عرصہ گزر جاتا اور اس ایک مجسمے پر کام کرنے والی ٹیم میں 5 سے 6 لوگ ہوتے تھے۔ اس طرح ایک وقت میں کئی گروپس کام کرتے تھے۔ ہر موائے کو ایک ایسے شخص کے نام پر بنایا جاتا جو دنیا سے چلا جاتا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑے موائے کو پارو کہا جاتا ہے۔ یہ 32 فیٹ لمبا ہے اور اس کا وزن 90 ٹن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دور میں اتنے وزنی مجسموں کو سمندر کے ساحل تک کیسے لایا گیا ہوگا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان بھاری مجسموں کو بیچ تک لانے کے لیے وائی شکل کا ایک بڑا فریم بنایا گیا تھا۔ اس مضبوط فریم کو درختوں کی سخت چھال سے بنائے گئے رسیوں کی مدد سے کھینچا جاتا۔ یہ کام کرنے کے لیے کم از کم 200 سے 250 مزدوروں کی ضرورت پڑتی، لیکن کچھ ریسرچرز کے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ مضبوط سے مضبوط بنایا گیا فریم بھی 90 ٹنز تک بڑے سٹیچو کو نہیں کھینچ سکتا۔ اس دور میں راپا نوئی لوگوں نے ضرور کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کی ہوگی جس سے بغیر ڈیمیج کیے سٹیچوز کو صحیح سلامت ساحل تک پہنچایا گیا۔ کچھ ریسرچرز مانتے ہیں کہ موائے کو رسیوں سے باندھا جاتا اور پھر دونوں سائیڈوں سے لوگ اسے حرکت دیتے۔ جیسے جیسے یہ ہلتا اسے آگے کی طرف بڑھایا جاتا